ایک زمانے میں ایک سرسبز جنگل کے اندر واقع ایک پرانے گاؤں میں دو بہنیں ہیرا اور سلمیٰ رہتی تھیں۔ بڑی بہن ہیرا کا دل صبح کی شبنم کی طرح پاکیزہ تھا۔ اس کی مہربانی کی کوئی حد نہیں تھی اور اس کی نرم طبیعت کی وجہ سے اسے ان سب لوگوں نے پیار کیا جو اسے جانتے تھے۔ دوسری طرف سلمیٰ چھوٹی بہن تھی، لیکن اس کا دل رات میں ناچنے والے سائے کی طرح سیاہ تھا۔ حسد نے اس کے ہر عمل کو خوا دی اور اس کو اپنی بہن سے اس محبت اور تعریف کے لیے نفرت ہو گئی جو اسے گاؤں میں ہر ایک سے ملتی تھی۔ اتنے اختلافات کے باوجود ہیرا اور سلمیٰ گاؤں کے مضافات میں ایک چھوٹی سی کاٹیج میں ایک ساتھ رہتی تھیں۔ ہیرا اپنے باغ میں پھولوں کی دیکھ بھال اور گاؤں والوں کی ہر ممکن مدد کرنے میں مصروف رہتی۔ اس کا حسن سلوک ایسا تھا جیسے زرخیز مٹی میں بوئے گئے بیج۔ جبکہ سلمیٰ نے اپنی بہن پر بدقسمتی لانے کے طریقے ڈھونڈتے ہوئے اور سازشوں میں وقت صرف کیا۔ ایک صبح جب ہیرا جنگل میں جنگلی پھول جمع کر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک پری ٹھوکر کھا کر گر گئی اور جو کہ ایک گری ہوئی شاخ کے نیچے پھنس گئی تھی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہیرا اس کی مدد کے لیے پہنچ گئی، آسانی سے شاخ اٹھا کر پری کو آزاد کر دیا۔ اس کی مہربانی کے لیے شکر گزار پری نے ہیرا کو ایک جادوئی تحفہ دیا۔ آج سے، پری نے کہا، جب بھی تم بولو گی تمہارے ہونٹوں سے صرف مہربان اور پیارے الفاظ ہی نکلیں گے۔ اپنے نئے تحفے سے خوش ہو کر ہیرا اپنی بہن کے ساتھ یہ خبر بانٹنے کے لیے بے چین گھر واپس آئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس نے اپنی بہن کو گھر میں بیٹھے ہوئے پایا۔ ہیرا کی مسکراہٹ کو دیکھ کر اس کا چہرہ حسد سے بدل گیا۔ سلمیٰ کے کھٹے مزاج کو نظر انداز کرتے ہوئے ہیرا نے بولنا شروع کر دیا اور اس کے ہونٹوں سے نکلنے والا ہر لفظ شہد کی طرح میٹھا تھا جو کمرے کو گرمی اور روشنی سے بھر دیتا تھا۔ اس کے برعکس جب بھی سلمیٰ نے بولنے کی کوشش کی، غلط اور دل آزاری والے الفاظ اس کے منہ سے نکل جاتے تھے۔ اپنی بہن کے جادوئی تحفے سے حیران اور ذلیل ہو کر سلمیٰ حسد اور غصے میں آ کر جھونپڑی سے بھاگ گئی۔ تحفہ اس کی خوش قسمتی لاتا رہا۔ اس کے مہربان الفاظ نے ان سب کے دلوں کو چھو لیا جنہوں نے انہیں سنا، اور وہ جلد ہی گاؤں کی پیاری پیاری کے طور پر دور دور تک مشہور ہو گئی، اور سلمیٰ کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ جبکہ سلمیٰ کی تلخی مزید گہری ہوتی گئی کیونکہ اس کی لعنت سے خود کو چھڑانے کی کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ جس کی ہیرا نے جنگل میں مدد کی تھی، سلمیٰ اس سے ملنے کے لیے پہنچ گئی، لیکن جب پری نے سلمیٰ کی حسد کی کہانی سنی تو اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مہربانی کو زبردستی یا خریدا نہیں جا سکتا، پری نے وضاحت کی، یہ چیز اندر سے آنی چاہیے، اور تمہارے اندر تو حسد اور مایوسی بھری ہوئی ہے۔ اپنے طریقوں کی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سلمیٰ تبدیلی کے نئے عزم کے ساتھ گاؤں واپس آ گئی۔ اس نے دوسروں کے لیے مہربانی کے کام شروع کر دیے، اس امید میں کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور تعریف واپس حاصل کر لے گی، اور ایک بار تلخ کلامی اور ذلت آمیز کی جگہ گرم جوشی اور شفقت کے حقیقی الفاظ نے لے لیے۔ وقت کے ساتھ ہیرا اور سلمیٰ نے صلح کر لی اور ان کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ جہاں بھی گئی محبت اور مہربانی پھیلاتی گئیں۔ اگرچہ ان کے راستے الگ ہو گئے، لیکن ان کی بہنوں کی محبت سورج کی طرح چمکنے لگی۔